बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है कि जब हमने किसी शख्स, किसी गिरोह या किसी कौम को उसके बुरे अंजाम तक ले जाना हो तो हम अक्ल मार के रख देते हैं। इस वक्त जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं जिनके इख्तियार में है, जिन्होंने ये सारा सियासी माहौल बना रखा है तबाहकुन, ऐसे लगता है कि उनकी अक्ल उसी तरह जम चुकी है जिस तरह फ्रीजर में आप कोई चीज लगा दे और वो जम जाती है, नरम से नरम चीज भी कोई पत्थर का टुकड़ा बन जाती है। इस तरह इनकी अक्ल काम करना छोड़ गई है, लगता मुझे यूं है। वो इसलिए अब इन्होंने एक नया मंसूबा उस पर अमल शुरू किया है। वो मंसूबा क्या है कि 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस करके 21 MNAs और 25 से लेकर 30 तक MPAs को सजाएं दिलवाई जाए, चेक किया जाए। पहले 5 को सजा दिलवाई जाए, फिर कोई 5-7 को दिलवाई जाए, फिर कोई 40-50 को दिलवाई जाए, ताकि देखिए ये कौम भला बोलती तो नहीं है, कौम तो खामोश है। आप जरा चले 9 मई के वाक्य से शुरू हो जाए। ये 9 मई का वाक्य, इन्होंने खुद इसका स्क्रिप्ट लिखा, खुद इसके किरदार चुने, खुद इन्होंने ये वाक्य करवाया और उसका मलबा इमरान खान पे डाल दिया जो कि पहले से ही गिरफ्तार था। और उसके बाद PTI पे दोज़ख खोल दिए गए। फिर क्या हुआ? फिर 8 फरवरी को इनका जाती ख्याल था कि PTI के साथ जो कुछ ये कर चुके हैं, अब कौन PTI को वोट देगा, किसे देगा, यहाँ तो निशान ही कोई नहीं, बेनामो निशान करके रख दिया है। लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो इन्होंने देखा और इनके हाथ पांव फूल गए। 80-80 हजार, 60-60 हजार वोटों से ये रात 1 बजे से पहले हार रहे थे सारे के सारे। कोई इनका चिराग जलता हुआ किसी जगह भी दिखाई नहीं दे रहा था। फॉर्म 47 के जरिए एक धांधली का एक नंगा मुजाहरा किया गया और 80 के करीब PTI की जीती हुई नशिस्तें हार के खाने में रखी। उस पर भी चैन ना आया तो मखसूस नशिस्तें इतनी बेहयाई और ढटाई के साथ पकड़कर बांट दी जिस तरह खैरात बांटी जाती है पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान और नून लीग वगैरह में। अच्छा, इस पे भी इनकी तसल्ली नहीं हुई, इन्हें कोई आवाज अच्छी नहीं लगती कौमी असेंबली के अंदर या किसी भी सूबाई असेंबली। अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि कम अज कम मेरी इत्तला के मुताबिक 21 MNAs PTI के और पंजाब असेंबली से कम अज कम कुछ 30 के करीब लोगों को 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस करके उन्हें सजाएं देकर इनसे गुल्लो खलासी पा ली जाए। यानी वो सीटें हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। जब सजाएं दे देंगे ये लंबी लंबी, तो फिर इनका ख्याल है कि उस पर इलेक्शन हम मसले कोई नहीं, लड़के देख ले, कौन सा वोट, कौन सा तकद्दस, कौन सी जमहूरियत, कौन से इंतखाबात, कोई नहीं। ये सारी की सारी इनका प्रोग्राम है, सीटें हम ले जाएंगे ये सारी नहीं। ये है वो प्रोग्राम जिसके पेशे नजर मैं कह रहा हूं कि इनके आखिरी दिन आए हुए हैं। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं आज के वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इशारतन फिर आपकी याददाश्त को ताजा करता चला जाऊं ताकि आप और कुछ न करें, वो बाबा कुछ मातम तो करें। इमरान खान को 24 घंटे सेल में बंद रखा जाता है। वो सेल नहीं, वो एक कोठरी है, सजाए मौत की एक चक्की है 8x10 की। बिजली बंद कर दी जाती है, कितनी दफा कहूं, अखबार नहीं दी जा रही, किताब कोई नहीं, गटर बंद कर दी जाता है, गलाजत फैली हुई है उसके आसपास, मच्छर फिर रहे, मक्खियां बिन बना रही, और वो बैठा हुआ है इस मुल्क और इस कौम के लिए। आज बड़ी खूबसूरत बात कही अली महान ने। उन्होंने कहा, भाई ने हमें कहा था कि भाई अगर मैंने आना हो मुझे तो बाहर निकालने की, वो रोजाना ऑफर्स देते हैं। हाँ, ऑफर्स देते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और अब तक ये ऑफर्स जारी है। अली महान ने कहा कि वो कहते हैं कि बस थोड़ा अरसा चुप कर जाओ, बाद में बारी दे देंगे आपको। वो कहता है बारी बारी में कोई नहीं ना, मुझे वजारत उज़्मा चाहिए। मैं यानी इमरान खान ने कहा कि मैं कौम को जगाने के लिए जेल में बैठा हूं। अंदाजा कर लीजिए क्या बुलंद मकसद है। जब कौम जाग गई तो फिर क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। वाकईतन दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी इस मुल्क, इसके इम्कानात हैं। इतने खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने इनायत कर रखे हैं इस धरती को, और बड़े बासलाहियत लोग हैं, बड़े हिम्मत वाले, बड़े मेहनत कश। संभल सकता है पाकिस्तान अगर कौम जाग जाए। मुझे बहुत खुशी हुई है नाज़रीन इकराम, और आपसे भी मेरी गुजारिश है, जरा आंखें खोलकर जिंदगी बसर कीजिए। ये जो इज्तिमाई जिंदगी हम गुजारते हैं, दरअसल हम सियासत कर रहे होते हैं। सियासत किस चीज का नाम? सियासत को इलेक्शन लड़ने का नाम नहीं है। हाली मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना, मामलात पर गहरी नजर रखना, ये सियासत। तो देखिए ये पाकिस्तान है, इसमें हमारे बलोच भाई बंद भी रहते हैं। पिछले 76-77 वर्षों के साथ उनके साथ जो ज्यादती होती चली आई है, और चलिए बिल्कुल मुसलसल अभी तक वो ज्यादती चली आ रही है, वो खवातीन जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके बेटे, किसी का चचा, किसी का मामा, किसी का ताया, वो जो एक अरसा से गुमशुदा है,
ہماری خفیہ ایجنسیوں نے گرفتار کیا، اٹھا کر لے گئے اور لاپتہ ہے وہ۔ احتجاج نوٹ کروانے کے لیے بلوچ خواتین پریس کلب اسلام آباد کے باہر انہوں نے دھرنا دیا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ اظہار یکجہتی کے لیے نورین خان، عظما خان، علیمہ خان، تینوں بہنیں، عمران خان صاحب جی، وہ وہاں گئی۔ وہاں ایک خاتون سے پوچھا، نقاب کیا ہوا تھا خاتون نے، آواز میں لرزش تھی، سوز تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کو 15 برس ہو گئے ہیں، انہوں نے لاپتہ کیا ہوا ہے، اور اس لاپتگی کے دوران احتجاج کے طور پر میرا بھائی جگہ جگہ میری طرح احتجاج کرتا تھا، اسے گولی مار کر مار دیا گیا ہے، وہ بھی اب دنیا میں نہیں۔ کئی سہاگنیں ہیں جو اپنے خامدوں کی بازیابی کے لیے احتجاج میں شامل ہوتی رہی دہائیوں سے، اب وہ اس دنیا سے جا چکے، اب ان کے بچے بیٹھے ہوئے۔ اور درست کہا کہ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیتے، ہمارے گھروں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں اور خفیہ لوگ، اور ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، موت کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ آواز بند رکھو۔ وہ اس لیے ہمیں کہتے ہیں، یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے، سکرین پہ ہم سن رہے ہیں ابھی آدھا گھنٹہ پہلے، کہ یہ چاہتے ہیں کہ ریاست کا گھناؤنا چہرہ ہم کسی کو نہ دکھائیں۔ ذرا غور کیجئے، جو میں کہتا چلا رہا ہوں پچھلے 1 سال سے کہ بلوچستان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ یہ چاہیے کہ بلوچ عوام کو بٹھا کر ان کے گریوینسز دور کیے جائیں۔ اور میں یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں کہ بلوچستان ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بلوچ تیار نہیں ہیں، مجبوراً اور زبردستی ہم نے اپنے ساتھ انہیں باندھ رکھا ہے، لیکن زبردستی زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتی۔ اور پھر اس خطے کے اندر جو سیاست چل رہی ہے اسے بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو پاک چین دوستی کا چورن بیچا کرتے تھے، آج سے 3 ماہ پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ قصہ رفتہ ہے کہ کبھی پاک چائنا دوستی ہوا کرتی تھی، لیکن جب بھارت نے مہم جوئی کی پاکستان کے خلاف اور اسے جواب ملا تو چین ایسے محسوس ہوا کہ پاکستان کے کچھ قریب آ گیا، لیکن ایشوز وہی کے وہی ہیں۔ یہ جو وقتی دھول اٹھی تھی دوستی کی، وہ بھی بیٹھی۔ تو میں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ یقین جانیے، اور آج پھر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، کیونکہ بلوچستان چین کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر پاکستان کے حالات ٹھیک ہوتے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑے اعلیٰ رہ سکتے تھے چائنا کی۔ اس کی تو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری وہ خطرے میں پڑی ہوئی۔ آپ سی پیک دیکھ لیں، جا کے روڈز دیکھ لیں، بالکل ڈیزرٹڈ روڈ، تباہ برباد، گوادر وہیں کا وہیں پڑا۔ بلوچ عوام کسی کو وہاں گھسنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ بھارت نے ایک چینی کے سر کی 2 کروڑ روپے قیمت رکھی ہوئی ہے، تو چینیوں کو مارنے کے لیے افغان سرحد پار کر کے بھی لوگ وہ تیار ہوتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ چھوڑیے اس بات کو، بلوچ بے روزگاروں میں سے بھی تیار ہے، یہ تو اپنی جگہ حقائق ہے۔ اور بھارت نے پوری طرح، جس طرح 71 میں 1971 میں گڑھ بنایا ہوا تھا، 71 میں ہمارے مشرقی پاکستان 2 لخت کر کے رکھ دیا۔ یہ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ بلوچستان کے ساتھ اس کی سرحد نہیں ملتی، وگرنہ ایک اور سانحہ مشرقی پاکستان دہرایا جا چکا ہوتا اب تک۔ تو اگر بلوچوں کی سوچ یہی رہی، ان کے گلے شکوے دور نہ کیے گئے، حالات نارمل نہ ہوئے اسلام آباد کے ساتھ بلوچوں کے، تو پھر وہ چین کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے، جو بات کر بھی رہے ہیں، جاری ساری بھی ہے۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، میں پورے تیقن کے ساتھ آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ یاد رکھیے گا، ان قریب آپ سنیں گے کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے پورا کردار ادا کر رہا ہے چین۔ آج آپ کو یہ بات میری عجیب لگے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بصیرت ایک وکیل کے پچھلے 1.25 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ جج وج کوئی نہیں ہے، یہ دلالوں سے بھی پرے کی مخلوق ہے۔ یہ آج میں نہیں، جو میں کہتا ہوں وہی سارے کہہ رہے۔ میں 1 سال سے کہتا چلا رہا ہوں بھارت کے ذائم بہت خراب ہیں، لیکن بھارت کو علم ہے کہ اس کے 17 شہر ہمارے ایٹمی میزائلوں کی زد پر ہیں۔ اگر بھارت نے کبھی کوئی مہم جو کی تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، نہ کسی نے آرمی چیف سے پوچھنا ہے، نہ کسی نے وزیر اعظم سے پوچھنا ہے، نہ کسی نے نام نہاد صدر سے پوچھنا ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول کو پورے پیرامیٹرز دے دی گئے ہو، اگر یہ حالات ہوں تو بٹن دبا دو، لوہے اور کانسی کے دور میں چلا جائے گا۔ چلو پتھر کے دور میں نہ جائے ہندوستان، تو وہ کیسے یہ گوارا کریں گے؟ لہذا کیا ہوا؟ سچ ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ اسے جرت نہیں کی۔ پھر درمیان میں آگے جی چین نے یہ دے دیا، چین نے وہ دے دیا، ایسے لگا کہ دوستی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آئی بہار پیار چل کے جھولے پڑ گئے ہیں امبوا کی ڈالی پر۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی معاملات وہی کے وہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آنکھیں کھول کر زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، ہمیں سیاسیات مدنی پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہماری سیاست یہ کہتی ہے کہ ہم بلوچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، ہماری خاموشی ہمارا جرم ہے۔ ہم ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں اور ہم احتجاج نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے، ہم شامل ہیں اس ظلم میں، اس زیادتی میں، اس عمل میں، اس فعل میں۔ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، جہاں اور پوسٹ آپ لگاتے ہیں، آپ لگائے ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے بزرگ، ان کے بھائی بند لاپتہ ہے۔ چلے ایک مہم چلائے، کیا لگے گا آپ کا
ہر باشعور، وہ سندھی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ پنجابی ہو، وہ کسی بھی قبیلے اور کسی بھی گوت سے تعلق رکھتا ہو، اس وقت تقاضا ہے کہ جس طرح ہم پی ٹی آئی اور عمران خان اور پاکستان کو بچانے کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑ رہا ہے ہم کر رہے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے لیے بھی بولے، آواز اٹھائیں، پوسٹ لگائیں، میسیجز کریں، ایک مہم چلا دیں تاکہ اہل بلوچستان کو پتا چلے کہ یہ پنجابی یا پشتون یا سندھی یا مہاجر یہ کوئی لا تعلق نہیں ہے ان سے، یا جو کچھ ریاست ان سے کر رہی ہے وہ ریاست کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میسج جانا چاہیے ناظرین کرام۔ اسلام آباد والوں کو کم از کم چاہیے کہ انہیں جا کر کوئی خیمے دیں، انہیں بستر دیں، انہیں تو خیمے بھی نہیں لگانے دیے گئے۔ بارش ہو رہی ہے اور چھتریاں پکڑی ہیں اور بچوں کے سر کے اوپر وہ ساتھ جو آئے ہوئے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ کچھ خیال کیجئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں، آپ تو قریب ہو، ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھے، ان کی خدمت کریں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ وہ خواتین صاف کہہ رہی تھی، انہوں نے کہا جی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی بلوچستان میں بلوچوں کی، اس نے کہا جی وہ ریاستی بلوچ ہوں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بلوچ ہوں گے، ہم انہیں بلوچ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یعنی پاکستان کی پالیسی کے ساتھ جو اتفاق رکھتے ہیں بلوچستان کے نزدیک، بلوچ عوام کے نزدیک وہ بلوچ نہیں ہے، وہ آؤٹ کاسٹ ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے اور کوشش کرنی چاہیے کس طرف جا رہا ہے بلوچستان۔ کیا طاقت کے بلبوتے پر ہم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں بلوچستان کو؟ کب تک؟ زیادہ دیر تک نہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرا پیارا پاکستان ٹوٹنے کو ہے، بکھرنے کو ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ فرار کی قوتیں مجھے غالب ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور انجذاب نام کی کوئی چیز باقی رہ نہیں پاکستان کے اندر۔ معیشت ویسے ہی تباہ ہے، جاہلوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے زبردستی، حکومتیں ان کی تشکیل دے دی گئی، چوروں، اچکوں، ڈاکوؤں، لٹیروں، قومی خزانہ لوٹ کر کھا جانے والوں کی حکومتیں قائم کر کے رکھتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں حکومت میں یہ لوگ لے کر آئے ہیں، یہی عمران خان کو یہ کہتے تھے، ٹرالیاں بھر بھر کے ان کا ریکارڈ دیتے تھے کہ دیکھیں جناب یہ انہوں نے کرپشن کر کے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، اور جب ضرورت پڑی ہے تو انہی کو لا کر بٹھا دیا ہے، اور ایک مرد درویش، مرد کلندر محسن قوم کو جیل کے اندر دیوار کے ساتھ لگا کر رکھا۔ تو خدا بھی تو ہے، جب اس قدر ظلم بڑھ جائے تو پھر اس کا بے آواز کوڑا حرکت میں آ جاتا۔ وہ بے آواز ضرور ہے لیکن میں اس کی آواز سن رہا ہوں کہ برسنے کو ہے، بس کر دیجئے، کافی ہو گیا، انف از انف۔ ناظرین کرام اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔